بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہندو کمیونٹی کے اندر میرے حساب سے تو جو ان کے بھگوان رام ہیں ان کی تعلیم تو یہ نہیں ہے نہیں کہ کسی کے ریلیجن کے اندر گھسو یا کسی کے گرجا گھر میں گھسو یا کسی کے پریئر کی جگہ پہ گھسو اور اسے توڑ دو. نہیں ایسا نہیں ہے تو ہے ہی نہیں. بالکل. میں نے انڈیا کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتی ہے کافی حد تک چیزیں ہمارے نان مسلمس بھائی کی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. میں نے رامائن کی تقریباً آدھی سے زیادہ کہانی پتہ ہے مجھے. رام جی نے جو ان کو نے یدھ لڑا تھا وہ کس بیاف پہ لڑا تھا؟ ایک وومن کی پروٹیکشن کے لیے لڑا تھا. اس سے پہلے تو میں نے کبھی ان کا جھگڑا ہی نہیں سنا تھا. یہاں ریپ میں سب سے اوپر ہے اپنی کنٹری, ٹاپ پر ہے. کیا بات کریں یار, بہت عجیب و غریب ماحول ہے, بہت عجیب و غریب. ہر شخص خود کو نالجیبل کلیم کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اپنی کنٹری ریپ میں نمبر 1 پر ہے. ٹھیک ہے, اور یہ کنٹری کی ٹیچنگ اس شخص کو ٹریگر کی جاتی ہے جو اتنے مہان تھے شری رام, کہ جنہوں نے ایک وومن کے لیے, اپنی وائف کے لیے ایک تہس نہس کر دی پوری لنکا. پوری ایک اسٹیٹ کے لیں, پوری ایک کنٹری کے لیں کہ نہیں, کیونکہ ایک بندے کی نحوست پورے اس پہ آ جاتی ہے. بالکل. اگر ایک بندے کو عروج دے دیا جائے کہ اگر کسی بندے نے ریپ کرا ہے اور اسے عروج دے دیں کہ تو نے بہت بڑھیا کام کرا ہے, تو کیا کرے گی باقی قوم؟ بالکل وہ بھی ریپ کرے گی. بالکل سیدھی سی بات ہے. اگر وہاں شری رام لڑنے نہیں جاتے تو کیا راون نے جو کرا تھا وہاں کے لوگ اسے اور بڑھاوا نہیں دیتے؟ بالکل وہ پھیل جاتی چیز, وہ پھیلتی. اور یہی ہوا تھا, یاد کریں آج سے 14.5 سال پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک یہودی نے مسلمس کی وہ صرف وہ کھینچ لی تھی نقاب, تو اللہ کے رسول نے جنگ بجوائی تھی پوری. بالکل. کیوں؟ کیونکہ اگر اسے روکا نہ جاتا تو وہ وہی ہوتا رہتا, عام ہو جاتا. آپ یہ دیکھیں, میرا غالباً دبئی یا کویت یا قطر ایسی کوئی کنٹری میں نا اس چیز کے اوپر بہت زیادہ وہ لگ رہی تھی اس ٹائم کہ تم چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیتے ہو, ریپ کرنے والے کو گولی مار دیتے ہو, جان سے مار دیتے ہو. مطلب انہیں جتایا جا رہا تھا کہ تم بہت غلط ہو. تو ان کا جواب پتہ کیا تھا وہاں کے جو کنگ تھے, کہ تم اپنی کنٹری کا کرمنل ریٹ اٹھا کے دیکھ لو اور میری کنٹری کا کرمنل ریٹ اٹھا کے دیکھ لو. میری کنٹری کے اندر بندہ گاڑی کھلی چھوڑ جاتا ہے, چابی لگی ہوئی, رات کو چھوڑ کے جائے گا, صبح اسے وہیں ملے گی. تمہاری کنٹری میں چھوڑ کے چلا جائے 10 منٹ میں گاڑی غائب ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے سزا نہیں مل رہی ہے. کرنے سخت قانون ہونے ضروری ہیں. بالکل سخت قانون ہوں گے تو لوگ کرنے سے پہلے ہی خوف کھائیں گے, ڈریں گے کہ اگر بھائی میں نے اگر کسی لڑکی کا نعوذ باللہ ریپ کر دوں میں تو میری تو سیدھا گردن اتار دی جائے گی. سعودیہ کے اندر اگر ایسی خبر کوئی پتہ چل جاتی ہے تو بیچ چوراہے میں گردن میں گولی مار دیتے ہیں, وہ بھی 4 گولیاں پڑتی ہیں. اب وہاں کے لوگ جب اسے دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں ویسے ڈر بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ بہن والی وہ آ جاتی ہے ان کے اندر فیلنگ, پھر بہن والی فیلنگ آ جاتی ہے کہ نہیں جی, پھر دور یوں دیکھ کے نکل جاتا ہے. یہاں کیا ہوتا ہے کہ تاریخ پہ تاریخیں پڑتی ہیں, اس میں پھر بندہ شیر ہو جاتا ہے کہ کون سی پھانسی ہو رہی ہے. سرکار کھانا کھلاتی ہے اس کو تہاڑ جیل میں بٹھا کے. بہرحال ہمارا ماحول اور ہمارا معاشرہ سنبھالنے کی جو ضرورت ہے نا وہ ہے ایجوکیشن. اگر ہمارے معاشرے کے اندر ایجوکیشن ہوگی تو ڈزنٹ میٹر کے سامنے والا کس دھرم کا ہے, ایجوکیشن کے بیسس پر اس کو جج کیا جائے گا. تو دیکھیں آپ, یہ نفرت ختم ہو جائے گی. جب تک نفرت ختم نہیں ہو سکتی جب تک ایموشنلی ہمارے اندر فیلنگس رہیں گی, اور ہمارے بتانے والے, ہمیں سمجھانے والے, ہمارے معاشرے کے اندر برائی پھیلانے والے ایموشنلی برائی کو پھیلائیں گے. یعنی مجھ سے اگر کوئی آ کر کے کہے کہ دیکھو یار ہندوؤں نے کیا کر دیا, تو میں یہ نہ کہوں کہ نہیں یار یہ ہندوؤں نے نہیں کیا, یہ کرنے والا جو گروہ تھا, جو آئے تھے کرنے کے لیے, وہ الگ لوگ تھے. ہندو الگ ہوتا ہے, میں جانتا ہوں ہندوؤں کو, میرے ساتھ رہتے ہیں. اور وہیں اسی طریقے سے ہمارا ہندو بھائی سوچے کہ یار میں کلاس میں مسلمانوں کے ساتھ پڑھا ہوں, مسلمانوں سے ملا ہوں, دیکھے ہیں مسلمان, ماحول میں رہتے ہیں, محلے میں رہتے ہیں مسلمان, ایسے تو نہیں ہوتے. اب یہ جو خبر آ رہی ہے فلاں جگہ سے کہ مسلمانوں نے یہ کر دیا, تو یہ جو کچھ مسلمان تھے جنہوں نے کرا, ضرور ان کا تعلق کسی پولیٹیکل گروہ سے ہوگا جو انہوں نے یہ سب کیا ہے. لہٰذا یہ چیز ہے نا, انٹلیکچوئل انٹیلیجنسی, جینیسنیس اور بھی دیگر چیزیں کہ ایک انسان کے اندر وہ پائی جاتی ہیں, وہ صرف اور صرف ایجوکیشن سے آ سکتی ہے اور کسی چیز سے نہیں آ سکتی. بالکل. آپ چاہے دنیاوی تعلیم لے لیں, چاہے دینی تعلیم لے لیں. میں نہیں مانتا کہ کسی کی دین کی تعلیم میں ریپ کرنا لکھا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری حکومت کے اندر کوئی ہندو یا کوئی دوسرے مذہب کا بندہ رہتا ہے اور تم نے اس کے ساتھ زیادتی کری تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل بنا ہوا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول اس کی طرف سے. یہ کیا کہا جائے کہ اسلام یہ سکھاتا ہے. بالکل. مسلمان اگر یہ حرکت کر رہے ہیں تو میں پھر اسے مسلمان ہی نہیں مانتا. بالکل. اس کی وجہ ہے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. آپ بھی دیکھ لیں, اگر کوئی ٹیررسٹ کسی بے گناہ کو مار رہا ہے, میں اسے مسلمان ہی نہیں مانوں گا. میں کیوں مانوں گا اسے مسلمان؟ کس خوشی میں مان لوں گا اسے مسلمان؟ ٹیررسٹ گھوشت کیا گیا ہے. پہلی بات وہ مسلم تھا نہیں, خبر بنانے والوں نے اس کو مسلم بنا دیا تاکہ چٹکارے لے سکیں دیش کے واسی.